اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری 103 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم 104 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ 104 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو، رائنا رائنا، وقولوا اور کہو، انظرنا مین کے ہماری طرف دیکھیں۔ یہاں انظرنا لکھا ہوا ہے، اس کے آپ میننگ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مومنوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو۔ کس کو رائنا نہ کہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں ایکچولی۔ ہوا کیا تھا کہ جو ہے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، جیسے آج کل جو ہے وہ مدارس میں ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ درس دے رہی ہوتی ہیں، لائک دیٹ نبی پاک جو ہے نا وہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو جو ہے وہ قرآن کا درس دے رہے ہوتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام جو ہے نا جب وہ فار ایگزامپل اگر کوئی لیٹ ہو جاتا تھا، جب وہ واپس لیٹ آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اس کا میننگ اصل جو تھا وہ یہ تھا، رائنا کہ ہماری طرف دیکھے مینس کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ جو آپ سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنے کا جو ہے وہ موقع دیجیے، اس طرح میننگ بنتا تھا۔ وہ عزت و احترام میں کہتے تھے، لیکن وہاں کے جو یہودی تھے نا، مینس کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے منافقین کی آیات پڑھی ہیں کہ کچھ لوگ یہودی تھے، مینس کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جسٹ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ اب کفر تھا۔ تو وہ لوگ جو تھے نا وہ رائنا کو رائنا کھینچ کے پڑھتے تھے۔ جب وہ کھینچ کے پڑھتے تھے نا تو اس کا میننگ کمپلیٹ چینج ہو جاتا تھا، اس کا مین بن جاتا تھا چرواہا، استغفر اللہ۔ تو ایک صحابی جو ہے نا جب انہوں نے یہ ورڈ سنا نا کہ وہ اتنا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور اس کا میننگ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ صحابی جو تھے وہ تھے حضرت سعد بن معاذ۔ تو انہوں نے نا ان یہودیوں سے، ان لوگوں سے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا نا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کو بہت غصہ آیا، تو وہ لوگ آگے سے کہنے لگے، تو دوسرے مسلمان لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں، کیونکہ جو ورڈ یہ رائنا تھا نا، کہتے ہیں کہ یہود کے عرف میں سو ادبی کا معنی رکھتا تھا، مینس کہ وہ ان کی کوئی لینگویج کا لفظ تھا۔ تو جب مسلمانوں نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی تعظیم کا لفظ ہے، تو وہ انہوں نے بھی کہنا سٹارٹ کر دیا، تو وہ ان کو اس کا میننگ کا نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن جو سعد بن معاذ تھے نا ان کو ان کے میننگ کا پتہ تھا کہ اس کا مین چرواہا ہے، تو انہوں نے نا بہت زیادہ ان کو وہ جو ہے نا وہ غصہ آیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جو ہے نا وہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ اے مومنوں، کہ آئندہ سے تم لوگوں نے جب بھی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، تو آپ نے رائنا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہنا ہے انظرنا کہ ہماری طرف دیکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان بیان کر رہے ہیں نا کہ تم لوگوں نے جو ہے نا ان کو رائنا نہیں کہنا۔ اب دیکھیں عربی کا لفظ تھا، وہ کھینچ کے نہیں پڑھتے تھے، ایک صرف کھینچنے کی وجہ سے اس کا کمپلیٹ میننگ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو عربی زبان ہے نا اس کو تجوید کے ساتھ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے کئی جگہ ہوتے ہیں جہاں ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ان لفظ کا بہت جو ہے نا وہ غلط مطلب بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ آپ کی کوئی بھی ایج ہے، اگر آپ کی ایج زیادہ بھی ہوگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کو جب پڑھتی ہیں نا آپ تو اس کو کم از کم تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، کلاسز لے لیں۔ اکثر خواتین کو میں جب وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو وہ کہتی ہیں نہیں ہماری عمر کافی زیادہ ہو گیا، ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے۔ چلو ابھی تو آپ کو پتہ چل گیا نا، ابھی آپ جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے تجوید، آپ تجوید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی جو میننگس ہیں وہ چینج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں
مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا یہ لفظ یوز کرنا ہے. واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا وہ غصے کے ساتھ یہاں مومنوں کو کہہ رہے ہیں کہ واسمعوا، اور سنو غور سے. مینس کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے غور سے سنو کہ تمہیں رائنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ ہماری طرف جو ہے نا وہ توجہ کریں. اتنے غور سے تم لوگ جو ہے وہ ان کی ہر بات کو جو ہے نا وہ تم لوگ اتنے غور سے سن رہے ہو کہ تم لوگوں کو انظرنا کی بھی کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اب اگر کوئی ایسا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑی ہے کہ ہماری طرف جو ہے نا وہ دیکھیے، ہمیں بھی یہ بات بتائیے. جیسے ہم فار ایگزامپل ٹیچر پڑھا رہی ہوتی نا تو ہم ان سے کویشچن کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بات بتائیں، یہ کیسے ہے کیسے ہے. ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے رائنا یوز نہیں کرنا، تم نے انظرنا لفظ یوز کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. جو لوگ ایسے مذاق کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں. یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استغفر اللہ مذاق ہی بناتے تھے نا یہ لفظ کی چینجنگ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے. انہوں نے کسی بھی انبیاء کی کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا. ہم نے لاسٹ آیات میں پڑھا تھا نا کہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، باقی ہم سب کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے. انہوں نے صرف جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلان جنگ جو ہے نا وہ کر دیا تھا کہ تم میرے دشمن ہو. تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نبی کی جو ہے نا وہ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور ہم کافروں میں شامل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں نہیں یود الذین، چاہتے جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرک میں سے، این یہ کہ ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرین کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب اس میں کیا ہے؟ اب اس میں یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ منافقین کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ اکثر ان میں سے یہود اور مشرکین ہی تھے جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے. تو جو ہے نا وہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمانوں کے بہت ہمدرد بنتے تھے کہ ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں، ہم تمہارے دکھ میں جو ہے وہ شامل ہیں، تمہاری خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں، تمہارے دکھوں میں ہم دکھ ہوتے ہیں. لیکن وہ ایسے نہیں تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. آپ کسی کے گھر گئے ہو یا آپ کی کوئی فرینڈ ہے تو اس نے کوئی ورک سٹارٹ کی ہے تو آپ اوپر سے تو اس کو بہت کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ کرے تمہیں اس میں کامیابی ملے، تمہیں یہ ہو وہ ہو، لیکن دل سے جو ہے نا آپ اگر اس میں راضی نہیں اور آپ کہہ رہے کہ نہیں اللہ کرے اس کو کوئی کامیابی نہ ملے، جو ملے مجھے ہی ملے، جتنی بینیفٹ ملے. یا پھر آپ ایسے بھی اگزامپل لے سکتے ہو کہ آپ نے اور آپ کے فرینڈ نے الگ الگ بزنس سٹارٹ کیا ہے اور سیم بزنس سٹارٹ کیا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پہ تو فرینڈ ہو، آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے جو ہے نا وہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، تمہیں یہ ہو وہ ملے، لیکن اندر ہی اندر سے آپ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو کہ نہیں اس کو کچھ نہ ملے، جو کسٹمر آنے ہیں وہ میرے پاس ہی آئیں، مجھے ہی بینیفٹ ہو. تو سیم جو ہے ان کا یہ پروسیس تھا کہ وہ ایک مسلمانوں کا جو لبادہ اوڑھ کے وہ مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے اور اوپر سے ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ تمہارے خیر ہوائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو بات کہ وہ تمہارے دل سے تم پہ جو ہے نا وہ تمہارا دل سے بلا نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی بلائی نازل ہو وہ ان پر ہی ہو، جتنی بھی رحمتیں، جتنے بھی پیسے، جتنی بھی سب کچھ ہے نا وہ سب کی سب ان پہ ہی اترے، تم پر کچھ بھی نہ اترے. تو یہ اللہ تعالیٰ جن کا راز ہے نا وہ فاش کر رہے ہیں، دلوں کی باتیں ان کی بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے سوچنے سے یا کسی کے کہنے سے جو ہے وہ اس پہ بھلائی نازل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی نیت صاف ہوگی، جس کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ پرخلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے اپنی رحمت سے اور جسے چاہتا ہے بہت زیادہ نوازتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا عظیم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا عظیم ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں جو ننسخ منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا اسے بھلا دیتے ہیں، نعتی
لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے، او یا مثلہا اس کے جیسی۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ناسخ اور منسوخ کا حکم جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، آپ جو ہے نا آپ کو یہ مسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت علی جو ہے نا وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، اور وہاں کا جو امام ہوتا ہے نا وہ ان کو درس وغیرہ دے رہا ہوتا ہے، وہ جو بچے ہوتے ہیں، تو حضرت علی ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس عالم جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ حضرت علی اتنا غصہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ تم فوراً اس مسجد سے نکل جاؤ، کہ تمہیں ایک ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتہ، تم کیا تربیت کرو گے، تم تو لوگوں کو ان کا دین خراب کر دو گے۔ تو آپ نے ان کو جو ہے وہ مسجد سے نکلوا دیا تھا۔ اتنا ضروری ہے ناسخ اور منسوخ کا ایک علم رکھنا۔ اب ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے؟ جو ناسخ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جو ہے نا وہ نازل کیا ہے، اور وہ تھوڑے پیریڈ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مینس کہ کوئی حکم نازل ہوا ہے اور وہ صرف جو ہے نا وہ 2 سے 3 منتھ کے لیے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد آپ وہ جو ہے نا احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ناسخ کو۔ اور منسوخ ایسے کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے نا وہ حکم نازل کیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیو احکام جو ہے اپنا لے کے آئے ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں ناسخ کی۔ جیسے جو ہے ایسے ہوا تھا کہ جو روزے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے جب کمپلیٹ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہوئے تھے، تو پہلے لوگ جو ہے نا وہ عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، تو یہ فرض ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں میں۔ تب یہ حکم تھا ان پہ کہ اگر تم فار ایگزامپل کسی وجہ سے یا سفر پہ تھے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر تم روزے نہیں رکھ پائے تو تم جو ہے اس کا بعد میں فدیہ دے دینا۔ ابھی تو ہمارے یہ ہے نا کہ اگر تم نے کوئی روزہ چھوڑا ہے تو تم اس کی قضا کرو گے، تب یہ تھا کہ جسٹ تم جو ہے نا وہ فدیہ دے دینا، یہ حکم تھا۔ بعد میں یہ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ناسخ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کمپلیٹ ہم پہ ماہ رمضان کے پورے 30 روزے جو ہے وہ فرض کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا تھا کہ اگر تم جو ہے نا وہ کسی وجہ سے روزہ تم سے چھوٹ جاتا ہے تو تم اس کی قضا رکھو گے، روزے کے بدلے تم جو ہے نا وہ بعد میں روزہ رکھو گے۔ تو یہ جو ہے بعد میں حکم آیا تھا۔ اور جو ننسخہ کے وہ مکمل طور پہ بھلا دیتے تھے، مینس کہ ایسا حکم آیا ہے جس کی پہلے تلاوت بھی ہوتی تھی اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ختم کر دیا کہ نہیں، نہ ہی اب تم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور نہ ہی تم نے اس کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک انصاری صحابہ تھے، وہ رات کو جو ہے نا تہجد کے وقت جب تہجد پڑھتی تھی نا، تو انہوں نے جیسے جیسے ان کو آیات یاد کرتی نا تو وہ اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، تو ایک آیت اتری تھی تو انہوں نے وہ حفظ کر لی، اور وہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو وہ الحمد شریف کے بعد اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا، تو انہوں نے جو ہے جب الحمد شریف کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد ان کو وہ آیت کمپلیٹلی ذہن سے نکل گئی، ان کو یاد ہی نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے جسٹ بسم اللہ پڑھا اور آگے اپنی کمپلیٹ نماز کی۔ صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ ڈسکس کیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو صحابہ کرام دوسرے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی سیم یہی ہوا ہے کہ ہمیں بھی وہ آیت جو تھی وہ کمپلیٹ بھول گئی، ہمارا حافظہ کیا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے ایک آیت بھی یاد نہیں رکھ سکے۔ تو وہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ آیت بھول گئی ہے کہ ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، رات کو جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ کہتے ہیں وہ آیت جہاں جہاں لکھی گئی تھی نا وہاں سے بھی مٹا لی گئی تھی، مینس کہ نہ کسی کو یاد تھی، اور جہاں بھی انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہاں سے بھی مٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا کہ نہ تم نے اب اس کی تلاوت کرنی ہے، نہ ہی جو ہے نا اس پر حکم پر عمل ہوگا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اور آیت جو تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے تھے۔ تو جب ایسے ہوا نا تو وہ جو وہاں کے جو نان مسلم تھے، یہودی تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا ابھی تم پہ یہ حکم تھا اور اب تم پہ یہ حکم آ گیا، یہ کیا سسٹم
کلاسٹرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں من آیت کوئی آیت او یا ننسیہا اسے بھلا دیتے ہیں نأتی تو لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا اس سے او یا مثلہا اس جیسی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. اب جو مومن ہیں وہ تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, وہ تو کوئی سوال و جواب نہیں کرتے کہ یہ ایسا کیوں ہوا, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو نان مسلم ہی جو ہے نا وہ کویشچن کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں ایک اچھی آیت, اس سے اچھی آیت یا ویسے ہی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس میں بینیفٹ ہے اور کس میں بینیفٹ نہیں ہے, کہ کون سے احکام پہ عمل ابھی کرنا چاہیے, کون سے احکام پہ ابھی عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو جو ہے وہ مسلمان تو جو ہے وہ تو اس بات پہ کوئی جو ہے کویشچن نہیں اٹھاتی, تو نان مسلم ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں علم تو کیا نہیں, علم تو کیا تعلم تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک السماواتی بادشاہت ہے آسمانوں کی, والارضی اور زمین کی, وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی اور ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اگر وہ ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں تو اس میں کوئی مضحکہ اس بات تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے بنائی ہے ہر چیز. ایک مالک ہے نا اللہ تعالیٰ, ایک مالک تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی تمہیں جو ہے یہ تکلیف اور تمہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو یقین رکھو اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنتے ہیں اور ان کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے, کما جیسے سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا, جب وہ بچڑے کا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے کی جو ہے نا اس کو ذبح کرنی ہے, وہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے تو تیرا کر کے کہ تو اپنے رب سے پوچھ, ہے نا. کتنا ہم نے وہ جتنی بھی آیات وہ 10 سے 12 پڑھی تھی, اس میں وہ اتنی بدلحاظ سے بات کر رہے تھے کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہاں کون سے کلر کی گائے ہیں, وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ تو پہلے جو ہے نا وہ ایک انسان کو جو مسلمان ہیں ان کو ایک تعظیم سکھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے نبی سے کیسے بات کرنی ہے, بالکل عزت و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو وہاں کے یہود لوگ تھے نا, جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایمان لے کر آؤ, تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, اگر آپ جو ہے وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک یکدم وہ گئے کوہ طور پر, ان پہ فل بک جو ہے نا وہ نازل ہو گئی تھی, آپ بھی جو ہے ویسی بک لے کے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. آپ جو ہے آپ پہ ایک ایک آیت کر کے نازل ہوتی ہے, ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی نا, تب بھی تم لوگوں نے یہی جو ہے نا کام کیے تھے کہ یہ ایسے کیوں نازل ہوئی, یہ ویسے کیوں نہیں نازل ہوئی, یہ کام ایسے کیوں ہے, یہ کام ویسے کیوں نہیں ہوئے. تو یہی کویشچن جو ہے نا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر رہے ہو, یہی کام تم جو ہے نا وہ نبی پاک کے ساتھ کہہ رہے کہ انہوں نے ایسے کیوں نہیں کیا, آپ پہ ایسے کیوں نہیں ہوا, آپ بشر کیوں ہیں, آپ فرشتے کیوں نہیں جو ہے وہ ہوئے نازل, کیوں اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجی فرشتے کو. ڈیفرنٹ وہ جو ہے نا بہانے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اور جو یتبدلی اختیار کر لے کفر بالایمانی, ایمان کے بدلے, مینس کہ انہوں نے اب یہ پکا کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا. ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ میں نے آپ کو جب
جب فرسٹ لیکچر ہوا تھا تب بھی بتایا تھا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک کالا جو ہے نا وہ دھبا بنتا ہے. آہستہ آہستہ جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ پورا اس کا جو دل ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ہدایت نہیں پہنچ پاتی. پھر یہی حال ان کا ہے کہ انہوں نے اتنا کفر کیا، انہوں نے کفر کے بدلے جو ہے نا وہ ایمان کے بدلے جو ہے نا وہ کفر کو خرید لیا ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے نا فقط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط یہ بھٹک گیا سوا السبیل، سیدھے رستے سے. یہ لوگ جو ہے نا وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ود چاہا کثیر، بہت سے من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم، کاش تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارا، کفر میں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد جو ہے نا وہ کفر پہ آ جائیں. یہ کیسے ہوا؟ جب جنگ احد ہوئی تھی نا، جنگ احد میں کچھ وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی. جب جنگ احد کا واقعہ آئے گا نا تو میں آپ کو سارا جو ہے نا وہ بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا تھا. تو اس میں یہ جو یہود کی جماعت تھی نا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار تھے، ان سے کہنے لگی کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے نا تو تم لوگوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی. ان کو تانا دے رہے تھے یہ لوگ. تو کہنے لگے کہ تم لوگ ایسا کرو، تم لوگوں کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، تم لوگ اپنا وہ دین چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ. تو حضرت حذیفہ جو ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کویشچن کیا، کہتے ہیں تمہارے نزدیک عہد شکنی کیا ہے، مینس کہ عہد کو توڑنا کیسا ہے. تو وہ آگے یہود کہنے لگے کہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی بری بات ہے کہ عہد تو نہیں توڑنا چاہیے. تو انہوں نے بھی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم جو ہے زندگی کے آخری لمحہ تک جو ہے وہ حضور کا دامن نہ چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی کفر کی حالت میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے. تو یہ جواب سن کے جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. آپ نے کبھی غور کیا ہم نے بھی جو ہے وہ کتنے عہد کیے ہیں اللہ سے، کتنے اللہ سے وعدے کیے ہیں کہ ہم اللہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ہی ہمارے خدا ہو، ہم آپ کی ہر بات پہ عمل کریں گے، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کریں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو وعدوں کا پاس ہی نہیں رکھتے. ہم لوگ تو اپنی فرینڈ سے کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر بعد توڑ دیتے ہیں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو جب حضرت حذیفہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے جواب سے. تو فوراً یہ جو ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ یہ لوگ جو نان مسلم ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ خراب کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا ایمان بدل کر دوبارہ کفر کی طرف آ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا سٹیپ بائی سٹیپ مومنین کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو بچ کے رہو، یہ لوگ منافقین ہیں، یہ تم لوگوں کا جو ہے وہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد من اندی، وجہ سے، یا نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں، انفسہم، اپنے دل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ حسد کی وجہ سے ہے. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی خوبی ترقی کو دیکھ کر نا جیلس ہونا، ٹھیک ہے، کرنا جس چیز کو کہتے ہیں. کہ مسلمان کتنی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، کتنی جلدی سے اسلام پھیل رہا تھا، تو یہ لوگ جیلس ہو رہے تھے، حسد کر رہے تھے کہ کاش ان لوگوں کی جو ہے نا یہ جو اسلام ہے یہ ختم ہو جائے، یہ ختم، ان کی جو ہے نا زیادہ نہ فالو کریں لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جسٹ حسد کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں. حسد کی بیماری بہت بری بیماری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آج کل کیا ہم لوگ خود پہ غور و فکر کریں، خود کو دیکھیں کہ ہم لوگ نہیں حسد کر رہے ہوتے. ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ایک گرل نے کوئی بھی اچھا ڈریس پہنا ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں کاش یہ میرے پاس ہوتا. ہم رشک کرتے ہیں، کاش یہ میرے پاس ہوتا، اس نے اتنا خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے، کاش یہ میرے پاس ہوتا، میں ہی پہنتی، لوگ بس میری تعریف کرتے. تو یہ ساری چیزیں حسد میں آتی ہیں، اس سے بچنا ہے.
آج سے یہ آپ پرومس کریں خود سے کہ جب کبھی بھی آپ کے دل میں ایسا کبھی بھی خیال آئے گا نا کہ وہ مجھ سے بیٹر ہے، وہ مجھ سے بیٹر کیوں ہے، کاش اس کو اتنی دولت ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، یہ ساری چیزیں حسد کی ہیں. آپ خود کو جو ہے نا یہ کریں، یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ جی جو چیز بھی آپ نے مجھے دی ہے وہ بیسٹ ہے. اگر آپ کو کوئی چیز اس کی اچھی لگتی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے بھی اس میں برکت دے اور مجھے بھی یہ عطا فرما. یہ یہ دعا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت. ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے کچھ لوگوں پہ اپنی رحمت، ان لوگوں پہ کرتے ہیں جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جو دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچتے ہیں اور خود کے بارے میں بھی. نیت جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ ہے. آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی اتنی ہائر آپ کی جو ہے نا وہ رینک ہوگا جنت میں. اپنی نیت کو خالص کریں ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسدن من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے من بعد اس کے کہ ما جو تبینہ ظاہر ہو گیا، لہم الحق کا ان پر حق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْفُوا، بس تم معاف کر دو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو. دیکھیں ایمان ان کا خراب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو درگزر کرو. اور آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دے، ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ کہہ کے کیوں گیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہنے کی. اتنی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعْفُوا، یہ سب کے لیے حکم ہے، جسٹ ان کے لیے حکم نہیں تھا. ہر آیت آپ کے لیے ہے، ہر آیت میں آپ نے اپنے لیے سبق نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْفُوا وَاصْفَحُوا، بس تم معاف کر دو، درگزر کرو. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. اتنا اللہ خوش ہوں گے آپ سے، اتنا اللہ خوش ہوں گے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کا بدلہ لیتے ہیں جب آپ کسی کو درگزر کر دیتے نا. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ جو ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ہے کہ جو ہے نا وہ نان مسلم آیا اور وہ حضرت ابو بکر کو اتنی باتیں سنا رہا تھا، اتنی باتیں سنا رہا تھا. تو حضرت ابو بکر چپ تھے، نبی پاک مسکرانے لگ گئے. تو بعد میں جب حضرت ابو بکر کو زیادہ برا لگا تو آپ نے اس کا جواب دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر کو یہ بات جو ہے نا وہ عجیب لگی. تو آپ جو ہے نا وہ حضور پاک کے پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا تو آپ جو ہے نا وہ مسکرا رہے تھے، جب میں چپ تھا، جب میں نے اس کا جواب دیا تو آپ غصہ کر کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم چپ تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو تمہاری جگہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور فرشتے کا جواب تمہارے جواب سے بہتر ہے. لیکن جب تم نے خود جواب دے دیا تو پھر فرشتہ وہاں سے چلا گیا. سوچیں، تو آپ بھی ایسے کیا کریں کہ جب آپ کو کوئی ہرٹ کرے یا کچھ برا بول دے تو آپ معاف کر دیا کریں اللہ کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لائے اللہ بامرہ، اپنا حکم. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیو حکم آپ کے لیے لے کر آئے گا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا بدلہ خود لے لیں گے ان سے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ احکامات والی آیت ہے، کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. یہ احکامات ہیں، اس پہ آپ کاؤنٹنگ کر لیں 1 2، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وما، اور جو تقدموا، آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے لیے، من خیرن، بہتر ہے. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ صدقہ کرتے ہو یا کسی غریب کی ہیلپ کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم بھیجتے ہو نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ قیامت کے دن ہمیں جب ہم 1 روپیہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم دیتے ہیں نا یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا اجر ملے گا، اس کا قیامت کے دن اتنا اجر ملے گا کہ ہم اس دن سوچیں گے کہ کاش ہم نے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی ہوتی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا ان کی ہم مدد کیا کرتے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب سے جو ہے نوازتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم بھیجتے ہو نا آگے، جو تم ہیلپ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہی بھلائی ہے. اس میں تجدہ، تم پالو گے اسے، عند اللہ،
اللہ کے نزدیک بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے، ان اللہ کہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، یہ تنازع کی آیت ہے، بہت مزے کی آیت ہے یہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخلا، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں الا مگر من جو کانا ہو ہدن یہودی او یا نصارا نصرانی، دل کا یہ امانی یہم جھوٹی باتیں ہیں ان کے، وہی باتیں دیکھیں ہم نے پہلے آیت میں ایک دو رکوع پہلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ یہودی یا نصرانی جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارا گھر ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے مرنا اور ہمیں جنت مل جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا نا کہ اگر تمہیں واقعی ہی لگتا ہے کہ جنت تمہیں مل جانی ہے، جنت تمہارے لیے ہے، تو موت کی تمنا کرو۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بری لائف سٹائل چھوڑ کے اچھے گھر میں جائے، ایک لو لیول کے گھر سے اچھے گھر میں جائے، تو تم موت کی تمنا کرو کہ تاکہ تمہیں اجر زیادہ ملے۔ تو یہی بات وہ بار بار جو یہودی نصرانی کہتے تھے مسلمانوں کو جو نا وہ تنگ کرتے تھے، ان کی دل آزاری کرتے تھے بار بار، کبھی کچھ کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے۔ تو اب ان کا نیا آ گیا کہ جنت میں تو تم لوگ جاؤ گے ہی نہیں، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمپلیٹ رد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوں گے تم جنت میں، نہ ہی یہودی نہ ہی نصرانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو ہے اس میں آیت میں جو ہے وہ کٹ کر دی کہ تل کا یہ امانیہم جھوٹی آرزوئیں ہیں، مینس کہ ان کا کمپلیٹ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہہ دیجئے ہاں تو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہیں کہ میں نے اگر ان سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنت ان لوگوں کو ہی ملے گی، یا مرنے کے بعد ان لوگوں کو جنت میں بہت بڑے بڑے عالیشان محل ملیں گے، تو ان کو بولیں کہ کہاں میں نے ان کو بولا ہے، وہ چیز دکھا دیں یا وہ دستاویزات دکھا دیں اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ تو جھوٹے ہیں، انہوں نے تو خود سے باتیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز بھی جو ہے نا وہ نہیں دکھائیں گے، بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلامہ جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکوکار، ہوا فلاح اس کے لیے اجر ہے عند ربہ اپنے رب کے پاس۔ اب دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودی جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ نصرانی جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ مشرک جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ مسلم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، مینس کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ دیا، مینس کہ غلامی قبول کر لی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے ہر احکامات پر عمل کرنے کا عہد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ نیکوکار ہوں گے، ان کو اپنے رب کی طرف سے اجر ملے گا، ان کو جنت میں باغات ملیں گے، ان کو جنت میں محل ملیں گے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بھی جو ہے وہ نام جو ہے وہ ان جنتیوں میں لکھ دیں، آمین ثم آمین۔